بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں رزق کی تنگی، گھریلو پریشانیاں، دل کا بے سکون ہونا، ان سب کا ایک ایسا حل ہے جو نہ پیسہ مانگتا ہے نہ وقت، صرف ایک لفظ استغفر اللہ۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں، یہ زندگی بدل دینے والا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ بَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سورہ نوح آیت نمبر 10 سے 12۔ ترجمہ: اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، باغات دے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ سورہ نوح آیت 10 سے 12 استغفار کی ایسی فضیلت بیان کرتی ہیں جو صرف گناہوں کی معافی تک محدود نہیں بلکہ زندگی کی مجموعی بہتری سے جڑی ہوئی ہے۔ آیات کا پیغام کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں اللہ سے استغفار کرو کیونکہ وہ غفار ہے، بار بار معاف کرنے والا۔ پھر اللہ تعالیٰ استغفار کے بدلے 4 بڑے انعامات کا ذکر فرماتے ہیں: بارش یعنی رحمت اور برکت، یرسل السماء علیکم مدرارا۔ قدیم زمانے میں بارش کا مطلب تھا زندگی، فصلیں، خوشحالی، یعنی استغفار اللہ کی رحمت کو زمین پر اتار دیتا ہے۔ مال، رزق میں کشادگی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، استغفار رزق کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پہلے استغفار پھر مال کا ذکر، گویا رزق کی کنجی استغفار ہے۔ اولاد، گھریلو خوشحالی۔ وَبَنِينَ، اولاد کا عطا ہونا اور نیک اولاد کا ملنا بھی استغفار کی برکتوں میں سے ہے۔ باغات اور نہریں، پرسکون زندگی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یہ صرف باغ اور نہریں نہیں بلکہ ایک علامت ہے آرام، سکون، خوبصورتی اور خوشحال زندگی۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے، رزق کے دروازے کھولتا ہے، اولاد کی نعمت عطا کرتا ہے، زندگی میں سکون اور خوشحالی لاتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جب دنیاوی معاملات رک جائیں تو استغفار بڑھا دو۔ استغفار صرف زبان کا ذکر نہیں، یہ دل کی ندامت اور اللہ کی طرف رجوع کا نام ہے۔ کبھی غور کیا ہے ہم اللہ کو سب سے زیادہ کب پکارتے ہیں؟ جب دل ٹوٹ جائے، جب راستے بند نظر آئیں، جب کوئی سہارا باقی نہ رہے، تب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنی بے بسی مانتا ہے، اپنی غلطی مانتا ہے اور استغفار کے ذریعے اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ استغفار دراصل یہ کہنا ہے یا اللہ میں کمزور ہوں، خطا کار ہوں، مگر تو غفار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد 1518، جو شخص کثرت سے استغفار کرے اللہ اس کے لیے ہر غم سے نجات اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اور ذرا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، وہ ہستی جو معصوم تھی، معصوم ہے، جو سراپا نور تھے، نور ہے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری 6307۔ ایک اور روایت میں ہے، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ صحیح مسلم 2702۔ سوچیں جب وہ ہستی جو گناہوں سے پاک تھی روزانہ اتنی کثرت سے استغفار کرتی تھیں، تو ہم کون ہیں جو خطاؤں سے بھرے ہوئے ہیں اور دن گزر جاتا ہے مگر استغفار نصیب نہیں ہوتا۔ استغفار نیکیوں کا عمل نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے والوں کی عادت ہے۔ جس بندے سے اللہ قریب ہو جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی۔ استغفار اللہ کی قربت کا راستہ ہے اور اللہ کی قربت دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ استغفار کرنے کا طریقہ: اگر آپ کثرت سے استغفار کرنا چاہیں 700 مرتبہ تو یہ نفل ذکر ہے۔ آغاز میں درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھیں، پھر آرام سے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نماز کے بعد، فجر کے بعد، عشاء کے بعد، یا دن میں کسی بھی پرسکون وقت میں۔
آخر میں درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھیں، پھر اللہ سے دعا کریں کہ آپ کے گناہوں کی معافی، رزق، سکون اور بھلائی عطا فرمائیں۔ تو آج فیصلہ کریں، پریشانی آئے تو شکایت نہیں، استغفار، دل گھبرائے تو فکر نہیں، استغفار، رزق رکے تو مایوس نہیں، استغفار، کیونکہ جس دل میں استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ بس جائے، وہ دل کبھی خالی نہیں رہتا، اللہ کی رحمت سے بھر جاتا ہے۔ ابھی دل سے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ، اور یقین رکھیں آپ کی زندگی بدلنے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی تو اسے شیئر کریں تاکہ کسی کا دل ہل سکے، کسی کی پریشانی کم ہو سکے، اور کمنٹ میں لکھیں یا اللہ مدد فرما۔ یاد رکھیں ایک چھوٹا سا ذکر اللہ کی رحمت کے سمندر کا دروازہ کھول سکتا ہے۔